السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی موجود ہیں۔ ماشاءاللہ آپ اس بوڑھے شخص کی جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت ادبھت ہے اور بے مثال ہے۔ یوں تو یہاں لوگ بہت ہی تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ آتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن اس میں پھر عجیب عجیب نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ ان صاحب کو دیکھیے، ان کے دونوں پاؤں نہیں ہیں اور مصنوعی پاؤں لگے ہوئے ہیں، مصنوعی پاؤں لگے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کے باوجود بھی یہ مسجد نبوی میں پہنچے ہیں اور بہت ہی قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو بھی قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔ اور ہمارے لیے یہ لمحہ بہت ہی شکر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو صحیح سالم پیر دیے، بلکہ تمام طرح اعضاء صحیح سالم بنائے جس کے ذریعے سے ہم چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، اپنے کام کو آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ دوسروں کے سہارے کی ہمیں بظاہر ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج یہاں 12 ربیع الاول ہے، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ بھیڑ بھی ہے اور مجمع بہت زیادہ ہے۔ ایک مشہور قول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت کا دن ہے وہ 12 ربیع الاول ہی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ بطور خاص اس مہینے میں مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ یہاں آتے ہیں۔ ربیع الاول میں یہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف طریقوں سے محبتوں کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ آج یہاں 12 ربیع الاول ہے، جس کی وجہ سے بہت بھیڑ ہے اور یہ دن گزرتے گزرتے کافی بھیڑ ہو جائے گی۔ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ نظارہ بہت ہی اپنے آپ میں ماشاءاللہ خوبصورت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کا اور مسلمانوں کا جو والیانہ تعلق ہے اور فدائیت والا حضور کے ساتھ امت مسلمہ کا جو رشتہ ہے وہ یہاں دیکھنے میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت تیز دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے اور بطور خاص عرب کی دھوپ ہے، اس کے باوجود بھی خواتین بھی حضرات بھی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے بےتاب ہیں، بے چین اور بے قرار ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا، نہ جان کا رشتہ ہو سکتا ہے، نہ خون کا رشتہ ہو سکتا ہے، نہ اولاد کے ساتھ وہ محبت ہو سکتی ہے جو ایک مسلمان کو حضور کے ساتھ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ مقدس شخصیت ہیں کہ جن کے طفیل یہ ساری کائنات بنائی گئی، بسائی گئی اور ہم سب کو وجود بخشا گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا احسان ہے اور مرہون منت ہے، اور جو آج ہم ہدایت اسلام سے مشرف ہیں اور ہم مسلمان ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے طفیل ہیں۔ اللہ نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا فرمایا ہے، جو اس قدر بڑا احسان ہے کہ جس کا کوئی چیز بدل نہیں بن سکتی ہے۔ بہرحال یہ آپ کو جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو گنبد خضرا ہے اس کی جسٹ نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، قبر اطہر ہے، وہاں جا کر پیش کرتے ہیں سب لوگ سلام، اور مرد حضرات بھی خواتین حضرات بھی، دونوں کا ٹائم بھی الگ ہے، راستہ بھی الگ ہے، جگہ بھی الگ ہے، لیکن بہرحال کسی کو بھی پیاسا نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ سب کے لیے انتظام کیا جاتا ہے تاکہ سب کے سب اپنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والیانہ تعلق ہے، رشتہ ہے، اس رشتے کا اظہار کر سکیں اور اس محبت کو دوام بخش سکیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں، کیونکہ جب حضور کے روضے پر کھڑے ہو کر سلام پیش کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے سلام کو سنتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روز قیامت سفارشی ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، خلقت اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئی ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اولاد ماں باپ کو، ماں باپ اولاد کو بھول جائیں گی، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، لیکن جو سب سے بڑا سہارا ہے اس دن بھی ہمارے لیے وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ جن کے طفیل ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام تر خوبیوں سے اور خصوصیتوں سے نوازا ہے جو دوسری امتوں میں نہیں تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ خواتین کی بطور خاص لائن ہے، یہ بھی ریاض الجنہ میں جانے کے لیے یہاں لگے ہوئے ہیں لائن میں، اور ان کا جو مقصد ہے وہ بھی وہی ہے کہ ریاض الجنہ میں حاضری دی جائے۔ اس کے بعد
اور بھی بہت سے خوبصورت نظارے ہم آپ کو دکھائیں گے بطور خاص وہیں قریب جا کر انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ آج یہاں کیا نظارہ ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ دیکھیے کہ مدینۃ المنورہ میں 12 ربیع الاول ہونے کی وجہ سے کافی بھیڑ ہے، چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے، لوگ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے اور صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں، لائنوں میں ہیں، لیکن لوگوں کا جوش کسی بھی لمحہ کم ہونے کا نام نہیں لیتا ماشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھیے مسجد نبوی کے خصوصی مناظر ہیں جو آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ سامنے بالکل خوبصورت گنبد خضرا نظر آ رہا۔ اس وقت یہاں دن کے 9 بج رہے ہیں اور ابھی سے ہی بہت سخت دھوپ شروع ہو گئی ہے، لیکن لوگ اس کے باوجود بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ انتظار میں۔ کوئی ریاض الجنہ میں جانے کے لیے بےتاب ہے، کوئی صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، الگ الگ اوقات ہیں مردوں کے، عورتوں کے، ریاض الجنہ کے، صلاۃ و سلام کے۔